ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، امام صاحب میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ امام صاحب مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک گلاس پانی لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے 2 چکر لگا ڈالے اور امام صاحب کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ امام صاحب نے پوچھا، یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد میں چکر لگا رہے تھے اس وقت مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں۔ جب آپ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے عمل کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال، اولاد اور معین و مددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاز سنو 4296۔